ملحد اور مشرکین کا ماننا یہ ہے کہ یہ دنیا کسی نے نہیں بنائی اور نہ ہی کوئی اسے ختم کر سکتا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو زندہ نہیں کیا جائے گا، یعنی موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ مگر دوسری طرف مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب زمین و آسمان سمیت سارا جہاں فنا ہو جائے گا، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور اس دن کو قیامت کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح دنیا کی بھی ایک عمر ہے جس کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جن کے پورا ہونے کے بعد قیامت کا دن آئے گا۔ مفسرین اور محدثین نے ان نشانیوں کو دو قسموں میں بیان کیا ہے: علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ میں چھوٹی اور معمولی 131 نشانیاں ہیں، جن میں سے 84 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جبکہ علامات کبریٰ میں 10 بڑی نشانیاں ہیں جو کہ قیامت کے بالکل قریب اور آخر میں ظاہر ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے علامات صغریٰ کے بارے میں جو پوری بھی ہو چکی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث اور مستند کتابوں میں درج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں جہالت عام ہو جائے گی، لوگ دنیاوی علم حاصل کریں گے اور دینی علم چھوڑ دیں گے۔ دوستو، اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو یہ نشانیاں پوری ہوتے ہوئے ہمیں ملتی ہیں۔ دوسری نشانی جو پوری ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو جائے گی۔ آج پاکستان میں 52% آبادی عورتوں کی ہے۔ تیسری نشانی جو پوری ہو چکی ہے، لوگوں پر زکوٰۃ ادا کرنا بھاری ہوگا، لوگ زکوٰۃ سے بچنے کا راستہ تلاش کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، لوگ بیویوں کی اطاعت اپنی ماں سے زیادہ کریں گے، گانے بجانے کی کثرت ہوگی، نمازیں قضا کریں گے، دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا، وقت بہت جلد گزرنے لگے گا، نااہل لوگ سردار بنا دیے جائیں گے، بے حیائی اور شراب نوشی عام ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ ننگے بدن اور ننگے پاؤں رہنے والے عربی چرواہے اب اونچی اونچی عمارتوں اور محلوں میں رہیں گے۔ دنیا میں ایک ایسا انقلاب آئے گا کہ ذلیل لوگ عزت والے اور عزت والے ذلیل بن جائیں گے۔ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی جن میں سے ان کا جسم نظر آئے گا۔ آج کل عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں جن سے ان کے جسم کی رنگت بھی نظر آتی ہے۔ لونڈیاں اپنے مالک کو جنیں گی، یعنی ماں کا بیٹا اتنا نافرمان ہو جائے گا کہ ماں کے ساتھ لونڈیوں جیسی زیادتی کرے گا۔ مال کی کثرت ہو جائے گی، جھوٹوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور جھوٹی حدیثیں بیان کی جائیں گی اور سچی احادیث سے انکار کریں گے، جھوٹے عقائد پیدا ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب قیامت نزدیک ہوگی تو لوگ قرآن مجید کو موسیقی کی طرز پر تلاوت کریں گے، اسلام پر عمل کرنے والوں پر لوگ تعجب کریں گے اور انہیں نیا سمجھیں گے۔ ہر نیا آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے بدتر ہوگا، گناہ کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا، مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے، قتل و غارت زیادہ ہو جائے گا اور قاتل اور مقتول کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ قتل ہو کیوں رہا ہے۔ عرب کی سرزمین پر فراغی آئے گی اور مدینہ منورہ کی آبادی زیادہ ہو جائے گی۔ مرد اور عورت چاہیں گے کہ ان کا جسم دبلا پتلا اور مضبوط ہو جائے، زنا کرنا آسان اور زنا کے اسباب زیادہ ہو جائیں گے، قرآن مجید کو لوگ ذریعہ معاش بنا لیں گے، کفر آسان ہو جائے گا، انسان صبح کو مسلمان اور شام کو کافر اور شام کو مسلمان اور صبح کو کافر ہوگا مگر اسے معلوم ہی نہیں ہوگا، سود اور حرام خوری عام ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہتے ہیں اور جو ابھی پوری ہو چکی ہیں۔ اب علامات کبریٰ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ علامات کبریٰ ایسی 10 نشانیاں ہیں جو قیامت کے قریب بالکل پوری ہوں گی۔ اس بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جھانکا جبکہ ہم باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے کہا، ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس دن تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ 10 نشانیاں دیکھ نہ لوگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، امام مہدی کا، زمین کا جانور، دابۃ الارض کا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا، یاجوج ماجوج کے نکلنے کا، 3 جگہ خسف ہونے یعنی زمین میں دھس جانے کا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں، اور ان سب نشانیوں کے بعد یمن سے ایک آگ نکلے گی
جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کسی کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے فتنہ و فساد سے محفوظ رکھے اور ہماری آخرت کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کی رسوائیوں اور ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔